بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں قرآن مجید کی صورتوں کا چھٹا گروپ پڑھنا ہے۔ یہ گروپ سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ التحریم پر مکمل ہوتا ہے۔ اس گروپ میں 7 مکی اور 10 مدنی صورتیں ہیں۔ ان 17 صورتوں میں سے 16 صورتیں جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ ایک سورہ الواقعہ منفرد سورہ ہے۔ قرآن مجید کی یہ 7 صورتوں کا گروپ کی جو تفصیل ہے وہ بار بار بیان ہو چکی۔ پہلے گروپ میں اہل کتاب کو تھا اور مسلمانوں کو ان کی شریعت اور اللہ کا عہد دیا گیا اور اہل کتاب پر حجت تمام کی گئی۔ دوسرے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کا فیصلہ جو نافذ ہوا اس کو بتایا کہ کن مراحل سے گزر کر وہ نافذ ہوا، جس کے نتیجے میں بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ان لوگوں پر نازل کیا کہ جنہوں نے اس کے دین کا انکار کیا اس کے پیغمبر کی موجودگی میں۔ تیسرے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے غلبے کی خوشخبری سنائی اور کفار کو اس بات پر خبردار کیا کہ اب ان کا انجام آیا ہی چاہتا ہے۔ چوتھا گروپ تھا کہ جو رسالت کو خاص طور پر ایڈریس کرتا ہے۔ باقی تمام مضامین بیان ہوتے ہیں لیکن اس کا فوکس زیادہ رسالت پر تھا۔ پانچویں کا فوکس زیادہ توحید پر تھا، اور اب اس چھٹے گروپ میں آخرت ہے کہ جو ایک نمایاں مضمون ہے، اگرچہ کہ باقی دوسرے مضامین بھی اس میں ہم کو پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ قاف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، یہ سورہ قاف ہے، یہ صورتوں کے نام ہیں، اور یہ 3 صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے شروع میں ایک ہی حرف آتا ہے۔ باقی 2 سورہ صاد اور سورہ نون ہے۔ والقرآن المجید، یہ بزرگی والا قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، یہ مانتے نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہا انکار کرنے والوں نے، جان بوجھ کر انکار کرنے والوں نے، کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اصل میں تو وہ تکبر تھا ان کے اندر کہ وہ اپنے اندر کے ایک انسان کو یہ حیثیت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرے۔ اس میں ان کو اپنا چھوٹا پن نظر آتا تھا، لیکن بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا عجیب سا قرآن ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، کیا تب ہم لوٹائے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بہت بہت دور کی بات ہے، بہت بعید القیاس ہے، very improbable۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہمارے علم کو بھی یہ اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کے جسموں سے زمین جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہم نے جان رکھا ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ کتاب بھی ہے، وہ کتاب ہے کہ جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوال دیانتداری سے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فہم فی امر مریج، اس لیے اب یہ ایسی الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو بہت بہت گہری ہے، بہت زیادہ ڈیپ ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے احوال کو بیان کیا، اس کے بارے میں ایک خاص بات کو واضح کیا۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ یوم نقول لجہنم، خیال کرو اس دن کا کہ جب ہم کہیں گے جہنم کو، علم تلاتی،
کہ کیا تو بھر گئی، یعنی ابھی کو گنجائش ہے؟ تو وتقول، وہ کہے گی، یعنی جہنم کہے گی، حل من مزید، کہ کیا مزید بھی کوئی اور ہیں؟ یعنی میں تیار ہوں، میرے پاس بہت گنجائش ہے، اگر اور لوگ ہیں جو اس میں پڑھنے والے ہیں تو میرے پاس بہت سپیس ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ کہیں دور نہیں ہوگی، لیکن وہ ان کے اور مزید قریب لے آئی جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اواب، جو رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، اور حفیظ، اپنے رب کی حدود کی، اس کی لمٹس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رحمان سے ڈرتے رہے غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ آئے اپنے رب کے پاس ایک ایسے دل کے ساتھ جو حاضر ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد کے لیے تیار موجود ہوتا ہے۔ لہم ما یشاؤون، فرمایا کہ ادخلوها بسلام، ان کو کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ یہاں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے کہ جو ہمیشگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، وہ رہیں گے جتنا جو وہ ان کے لیے ہوگا، وہ سب کچھ کہ جو وہ اس میں چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہوگا، یعنی ان کا چاہنا تو ایک محدود چاہنا ہوگا، ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ان کے لیے، ان کی عزت افزائی، ان کے انعام کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد سورہ ہے سورہ الزاریات، جو سورہ قاف کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہواؤں کا ذکر کیا، اور ان کی قسم کھا کے، ان کی شہادت دے کے یہ بات بیان کی کہ یہ ہوائیں ہیں کہ جو اللہ جب چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، اور یہی ہوائیں ہیں کہ جب تیز چلتی ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جنتی ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا آیت نمبر 15 میں کہ ان المتقین فی جنات وعیون، جنتی اس دن باغات میں ہوں گے اور چشموں میں، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ حاصل کر رہے ہوں گے وہ سب کچھ کہ جو ان کو ان کا رب دے گا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے دنیا میں بہترین رویہ اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کو کم ہی تھے کہ جو سوتے تھے، یعنی راتوں کو وہ اٹھتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت، آخری وقت میں وہ جب اپنی نماز مکمل کر لیتے تو وہ استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور یہ تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق تھا، ایک مقرر طے شدہ حصہ تھا سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ جو محرومین ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں آیت نمبر 47 میں یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کی تخلیق ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا۔ آسمان اور زمین دونوں اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا والسماء بنیناہا، اور آسمان کو ہم نے بنایا بیائدین،
ہاتھوں سے، یعنی قدرت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت رکھنے والے ہیں. ہم جتنا چاہیں کسی شے کو بنائیں اور اس کو وسیع کر دیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو جو آخرت کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے اور یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگی؟ تو اس میں کیا مشکل ہے کہ ہم انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں؟ دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان کو ہم نے عظیم قدرت کے ساتھ بنایا. والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. فنعم الماہدون، کیا خوب بچھانے والے ہیں. ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. لعلکم تذکرون، اس لیے بنائے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. یاد دہانی حاصل کرو کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی جوڑا نہ ہو. جب ہر چیز میں جہاں خوبیاں ہیں وہاں خامیاں ہیں، اور ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایک اور ساتھی ہے جو اس کا جوڑا ہے. دونوں ملک مل کر ایک حقیقت کو مکمل کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی دنیا کی زندگی میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن اس میں بہت سی خامیاں بھی ہیں. اس میں ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا کوئی جواب نہیں، یہاں کوئی انصاف نہیں ہے. فرمایا کہ اس کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، اور وہ آخرت ہے جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کی دعوت کو تم ٹال رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو. فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں کھلا کھلا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت تم اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا ہوں کھلا کھلا. اس کے بعد ایک اور جوڑا آتا ہے، اور وہ ہے سورہ الطور اور سورہ النجم کا. یہ صورتیں ہیں سورہ نمبر 52 اور 53. پہلے ہم لیتے ہیں سورہ الطور کو. سورہ الطور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طور اور تورات کی قسمیں کھا کر یہ بتایا، یعنی ان کی گواہی پیش کر کے کہ آخرت آنے والی ہے. دنیا کو، سمندر کو، آسمان کو، ان سب کی گواہیاں پیش کی. اور اس کے بعد اس آخرت میں جو احوال ہونے والے ہیں اس میں اس نے جنتیوں کا ذکر کیا. آیت نمبر 17 سے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے وہ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ جو کچھ ان کو ان کا رب دے گا وہ اس سے خوش ہوں گے، اس سے لطف اندوز ہوں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کا رب بچائے گا، نجات دے گا جہنم کے عذاب سے. یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. کلوا واشربوا ہنیئا، ان کو کہا جائے گا کہ اب کھاؤ اور پیو مزے سے. بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم نے اعمال کیے. متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اور وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ان کی بڑی آنکھوں والی گوریوں سے ان کا بیاہ کرایا جائے گا. قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ جہاں مردوں کے لیے جوڑے ہوں گے وہاں عورتوں کے لیے بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے. فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی ایمان کے درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اس اولاد کو بھی انہی کے درجے، انہی کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے ہم کوئی کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک اپنے اپنی کمائی کے بدلے میں جزا، سزا، بدلہ پائے گا. یعنی یہ بتا دیا گیا
کہ اللہ جنت میں جو نعمتیں دے گا ان میں ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس کو اپنے ان رشتہ داروں، تعلق والوں، والدین، اولاد، بیوی، بچے جو ایمان میں اسی درجے میں اتنا پہنچ گئے کہ ان کے لیے جنت میں جانا ممکن ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے کفار سے، انکار کرنے والوں سے چند سوالات کیے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فذکر، آپ یاد دہانی کرائیے ان کو، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی عنایت سے نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہیں، یعنی نہ وہ کوئی مذہبی بہروپی ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی شخصیت ہے، اور نہ آپ دیوانے ہیں۔ ہم یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہیں اور ہم ان کے لیے گردش زمانے کے منتظر ہیں کہ حالات بدلیں گے، بگڑیں گے، زمانہ ان کے اوپر نعوذ باللہ آئے گا اور وہ آفت میں مبتلا ہوں گے۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، آپ ان سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تعمرهم احلامهم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سجاتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں؟ یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی عقل کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم یقولون تقبلا، کیا یہ واقعی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا؟ واللہ یؤمنون، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو لے آئے کوئی کلام اسی جیسا، اسی کی شان والا، اگر یہ واقعی سچے ہیں۔ ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ آخرت کو نہیں مانتے تو کیا بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ آپ ہی اپنے خالق ہیں؟ ہم خلق السماوات والارض، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اللہ یوقنون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد سورہ النجم ہے۔ سورہ النجم میں جو 53 نمبر سورہ ہے، پہلی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا واقعہ، تجربہ بیان کیا ہے کہ اس موقع پر کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہ گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ تمہارا ساتھی رفیق نہ بھٹکا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے، گمراہ ہوا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک وحی ہے، جو قرآن تو ایک وحی ہے، یوحیٰ، جو اسے کی گئی ہے، اسے کی جا رہی ہے، تو یہ وحی کی جا رہی ہے ان پر، ان کا اپنا کلام، اپنی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ علمہ شدید القویٰ، یہ جو قرآن کی وحی ان کو کی جا رہی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے، یعنی ایک فرشتے جبریل علیہ السلام نے ان کو اس کی تعلیم دی ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بڑا کردار والا ہے، ذو مرہ فاستویٰ، اور وہ بڑی فاستویٰ، اس نے اس کو تعلیم دی، بڑا کردار والا ہے اور وہ اس کو تعلیم دینے والا ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ افق الاعلیٰ پر، یعنی آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، وہ پہلے نمودار ہوا فاستویٰ، پھر اس کو نظر آیا وہ
آسمان کے اونچے کنارے پر، ثم تنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا اور چھپ پڑا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر یہاں تک کہ وہ دو دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلے پر گیا۔ پھر یہ معاملہ ہوا کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے وحی کی اس کے بندے پر، اپنے رب کے بندے پر جو وحی کی۔ فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کا دل نہ اس نے جھٹلایا اس کو جو اس نے دیکھا، اور نہ ہی اس پر کوئی شک ہوا۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو کہ جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اس کو تجربہ ہوا، اور وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ جو مکے کے مشرک ہیں، یہ اس بات پر اطمینان رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جن کو پوچھتے ہیں، یعنی جو بت بنائے ہوئے ہیں، اور بت بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے طور پر فرشتوں کے نام پر، یہ فرشتوں کی یہاں نمائندگی ہے اور ان کو وہ پکارتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ، آیت نمبر 26 میں، اتنے ہی فرشتے ہیں فی السماوات، جو آسمان میں ہیں، لا تغنی شفاعتہم، ان کی سفارش کچھ کام نہ آ سکے گی، شیئن کچھ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے گا جن کے بارے میں، اور جو بات ان کے ذریعے سے کہلوانا چاہے گا۔ یہ اس کا نظام ہے، بعض لوگوں کو وہ معاف کرنا چاہے گا تو وہ فرشتوں اور دوسرے اپنے اچھے انسانوں پیغمبروں کے ذریعے سے بات کروا دے گا، لیکن یہ کہ کسی کے تعلق کی وجہ سے بعض لوگوں کو اللہ کے ہاں چھوٹ مل جائے گی، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور فرمائے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ یہ اللہ کی چہیتیاں ہیں، چہیتی بیٹیاں ہیں، اور ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حضور میں یہ بڑے ناز کے ساتھ لاڈلی بیٹیاں اسے سفارش کریں گی، اور ہم اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود بچ جائیں گے۔ یہ نظریہ کہ کوئی شخص کسی کی سفارش کی وجہ سے اپنی حرام خوریوں اور غلط رویوں کی وجہ سے بچ جائے گا، یہ اصل میں آخرت کا انکار۔ آخرت میں تو ہوگا ہی انصاف، اور انصاف ہی لانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کو برپا کرے گا، اس کو ارینج کرے گا۔ وما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، تو محض ظن گمان کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ جان لو کہ جو وہم و گمان ہے وہ حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد دو اور جوڑا صورتیں ہیں، سورہ قمر اور سورہ رحمان۔ سورہ قمر اور سورہ رحمان، ان دونوں میں اور چیزوں کے اشتراک کے علاوہ ایک مشترک چیز ان کی ترجیحی آیات ہیں، یعنی بعض آیات ہیں جو ان دونوں صورتوں میں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان موضوع کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں۔
تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اور سورہ رحمان کی ترجیح آیات تو مشہور ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ قمر میں اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے شق قمر کے بیان سے۔ فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی قریب آ گئی ہے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا تھا، اور چاند شق ہو گیا، چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی یہ واقعہ ہے جو اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ اس واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ آخرت کی گھڑی کے اصل میں آ جانے سے پہلے، اس کے واقع ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں چند، آپ کہیے کہ مائل سٹونز تھے، نشانات تھے کہ جن کو پورا ہونا تھا۔ ان میں سے ایک شق قمر تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمارے وہ بھی ہو گیا، اور آخرت کی گھڑی اور قریب آ گئی۔ یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں تھا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ یہ میری نبوت کی دلیل ہے، بلکہ قرآن یہاں اس کو پیش کر رہا ہے آخرت کے واقعی ہونے کی ایک دلیل کے طور پر، کہ آخرت سے پہلے کچھ نمایاں واقعات ہونے تھے، ان میں سے ایک واقعہ شق قمر کا تھا جو ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، لیکن یہ نہیں مانیں گے، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ موڑیں گے اور کہیں گے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی، یعنی جھٹلایا اس لیے کہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اب یہ جو پکڑ ہونی ہے ان کی، اس کے لیے تو پھر ایک وقت ہے، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فوراً پکڑے جائیں گے، ان کو موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ان کے لیے بڑا امکان ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور سمجھانے کے لیے تو ان کے سامنے ماضی کی وہ سرگزشتیں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے۔ یعنی بتایا جا چکا ہے کہ پہلے رسول آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، جنہوں نے انکار کیا وہ مارے گئے۔ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ حکمت بالغت فما تغنی النذر، وہ جو واقعات ان کو بتائے گئے اس میں بڑی حکمت تھی، یعنی وہ دل نشین باتیں تھیں، بالغت، دل کو متاثر کرنے والی، فما تغنی النذر، مگر تنبیہات کیا کام دیں گی؟ یعنی یہ لوگ کے جو ضد میں اڑ گئے ہیں ان کے کچھ کام نہیں آنے والی یہ تنبیہات۔ تو فرمایا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ موڑیے، یوم یدعی الداعی الی شیء نکر، اور انتظار کریں اس دن کا کہ جب پکارنے والا اس چیز کے لیے پکارے گا جو سخت ناگوار ہوگی۔ ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوں گی، یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے اس طرح قبروں سے نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس وقت یہ منکر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بہت مشکل دن آ گیا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ القمر میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات بیان فرمائی ہے، پیغمبروں کا، 5 پیغمبروں کا ذکر کر کے، نوح، ہود، صالح اور لوط، 4 کا ذکر کرنے کے بعد 5ویں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یہی خبردار کرنے اور تنبیہ کرنے کا پیغام فرعون کے لوگوں کے پاس بھی آیا۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے پکڑا انہیں جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے لوگو، قریش کے لوگو، کیا تمہارے یہ کافر انکار کرنے والے ان سے کچھ بہتر ہیں جو پہلے ہو گزرے؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ
وہ انکار کرنے کے نتیجے میں تو عذاب میں مبتلا ہو گئے، اب تم انکار کر رہے ہو، تم بچ جاؤ گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی پہلے سے صحیفوں میں لکھا ہوا معافی نامہ ہے؟ ہم یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسا گروہ جتھا ہیں کہ مقابلہ کر لیں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جان لیں کہ اس کا یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہوں گے۔ وہی بات کہ جو ایونچولی الٹیمیٹلی ہوئی کہ ان لوگوں کو بالآخر شکست ہوئی اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے جو سورہ نمبر 55 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں اللہ نے اپنے بے پناہ رحمت والے ہونے کا ذکر کیا، اور رحمان یعنی جس کی رحمت بے پناہ ہے، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ خدائے رحمان کی رحمت کا جوش تھا کہ جس کے نتیجے میں اس نے اپنا کلام قرآن کی صورت میں نازل کیا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان کی صلاحیت دی، سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت دی، وہ صلاحیت کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں بار بار، تو سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہے۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان اس کو اس نے اونچا کیا اور میزان قائم کر دیا۔ یعنی سب آسمان و زمین میں اس نے ایک ایسا بیلنس رکھا کہ مجال نہیں ہے کہ کوئی اپنے دائرے سے، اپنے جو اللہ کی طرف سے اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس سے ہٹ سکے۔ فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم بھی اے انسانوں اپنے اختیار کے دائرے میں، میزان میں خلل نہ ڈالو، یعنی تم بھی اپنی حدود کے اندر رہو۔ ان سب کو تو اللہ نے پابند کر لیا ہے، تم وہ ہو کہ تمہیں اختیار ملا ہے، تم بھی اپنے اختیار کو ایسے ہی استعمال کرو جیسے پوری کائنات اللہ کے احکام کی پابند ہوئی بھی ہے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور دیکھو تولو اور وزن، تولنے میں اور وزن کرنے میں کبھی کمی نہ کرو۔ اس کے بعد آگے چل کے سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں، فرمایا کہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام، یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے پانی میں یہ صلاحیت رکھی کہ جہازوں کو اپنے سینے پر اٹھا رکھے، اللہ نے وہ وسائل اسباب رکھے کہ جن کو استعمال کر کے انسان یہ جہاز بنائے۔ تو یہ جہاز پانی کے ہوں، ہوائی جہاز ہوں، اور ساری ٹیکنالوجی، سائنس کی دریافتیں، یہ سب اسی کی ہیں۔ اس نے انسان کو یہ صلاحیت دی، اس نے وہ قوانین رکھے جن کو سمجھ کر انسانوں نے ان ایجادات کو ممکن بنایا، اور وہ وسائل اسباب بھی وہ جن کو استعمال کر کے انسان ان کو استعمال کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جنوں انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عزت اور جلالت والی ذات ہے، وہی ہے کہ جو صرف باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض،
زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے اسی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، یہ ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر وقت اپنے مخلوقات کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ الواقعہ ہے، جو اس گروپ کی منفرد سورہ ہے، کسی اور سے مل کے یہ جوڑا نہیں بنتی۔ یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو گویا کہ پچھلی 6 سورتوں کے مضامین کا ایک نہایت ہی مؤثر خلاصہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 14 آیات میں یہ بتایا کہ قیامت کے روز انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، یہ اس دن کو یاد کریں کہ جب جو واقع ہونے والی ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے واقع ہو جانے میں کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ خافضۃ الرافعہ، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہے۔ کتنے ہی اونچے لوگ ہوں گے جو گر جائیں گے، اور کتنے ہی بظاہر نیچے کے لوگ ہوں گے دنیاوی لحاظ سے، وہ اٹھ جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، اور انسان ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہلچل مچ جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائیں گے۔ وبست الجبال، اذا رجت الارض رجا، پہلے زمین کی بات کی، اس دن زمین زور سے ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ہیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت حباء منبثا، اور وہ بالکل غبار کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، پراگندہ ہو جائیں گے۔ فکنتم ازواجا ثلاثا، اور انسانوں تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنہ، چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ما اصحاب المیمنہ، سو کیا کہنے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے۔ فاصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا بدبختی ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی۔ والسابقون السابقون، اور آگے سب سے جانے والے وہ تو وہاں بھی سب سے آگے ہی ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہ مقرب ہوں گے، ان کو تو قریب کیا جائے گا اللہ کی عنایت سے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں راحتوں کے باغوں میں۔ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں وہ بہت سے ہوں گے، یعنی پہلے زمانے پیغمبر کے زمانے کے لوگوں میں بہت سے ہوں گے۔ وقلیل من الاخرین، اور پچھلوں میں سے کچھ کم ہوں گے۔ یہ ان تینوں گروہوں کا معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ جو انکار کرتے تھے یہ کس بنیاد پر کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، اس کے بارے میں سوچا کہ جو ان کے سامنے اللہ کے ایک نظام کے تحت غیر معمولی طریقے سے ان کا بندوبست کیا جاتا رہا تھا۔ آیت نمبر 63 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی سوچا کہ یہ جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، اسے تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں۔ فظلتم تفکہون، جب اگر ایسا ہو جائے تو باتیں بنانے لگو گے۔ انا لمغرمون، ہمیں تو بالکل الٹا نقصان ہو گیا، چٹی پڑ گئی۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے۔ تمہیں فصلیں ملتی ہیں، تم آرام سے کھاتے ہو، لیکن کبھی اس کا خیال نہیں رکھتے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے تمہارے لیے اس کا بندوبست کیا ہے، تم شکر گزار نہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، پھر تم نے کبھی سوچا یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم ہو کہ جس نے اسے بادلوں سے اتارا، ہم نحن المنزلون، یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا،
ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں. فلولا تشکرون، تو تم کیوں شکر نہیں ادا کرتے. اس کے بعد 10 صورتیں آتی ہیں جو مدنی صورتیں ہیں، اور یہ 10 صورتیں 5 جوڑوں پر مشتمل ہیں. اس میں پہلی سورہ ہے سورہ الحدید، سورہ نمبر 59. اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں ایک اہم بات بیان فرمائی ہے. پوری کی پوری سورہ ہی بڑی غیر معمولی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان اور انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق بیان کیا. لیکن آگے چل کے آیت نمبر 16 میں یہ فرمایا کہ الم یعن للذین آمنوا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وہ وقت آ نہیں گیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور جو حق اس کے آگے جھک جائیں. کیا وہ وقت نہیں آ گیا؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور یہ نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی من قبل، اس سے پہلے. وطال علیہم الامد، پھر جب ان پر ایک بڑا عرصہ گزرا جس میں وہ نافرمانی کرتے رہے. وقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور جب دل سخت ہو گئے تو ان میں سے بتیرے وہ ہیں کہ جو نافرمان ہیں. تو ان کو چاہیے، ان لوگوں کو جن کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ اپنے رویے کو ٹھیک کریں. انہیں چاہیے کہ ان کے دل جھک جائیں. اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے. یعنی آگے بڑھو، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تمہارے دل پگھلا دے. اپنے رویے کو ٹھیک کرو. دل سخت ہو گیا تو کیا ہے، دل نرم ہو جائے گا، مگر اس میں تمہیں ایفرٹ کرنی ہوگی. قد بینا لکم الآیات، ہم واضح کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اور پھر فرمایا کہ اب تم کیا کرو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ان المصدقین والمصدقات، جان لو کہ وہ کہ جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں اور صدقہ کرنے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اس کو لوٹاؤں گا، یہ مجھ پہ قرض ہے. قرض اس لیے ہے، یہ میری اسکیم ہے، میں نے اس اسکیم میں جان بوجھ کر کچھ ایسے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اختیار ہے، وہ غریبوں کی بہبود کے لیے اور اس کے دین کی بہتری کے لیے خرچ کرنا چاہیں تو کر لیں، کریں گے تو مجھ پر قرض ہوگا. یہ اللہ کی خاص عنایت ہے. فرمایا کہ جو ایسا کریں گے یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے وہ بڑھا چڑھا دے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر. اولئک هم الصدیقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو صدیقوں کا مقام ملے گا. والشہداء عند ربہم، اور یہ شہداء ہوں گے اپنے رب کے ہاں. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور ان کا نور ہوگا. والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے. اس کے بعد سورہ حدید میں آگے چل کے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کی زندگی یعنی یہ لہو و لعب، یہ کھیل کود تماشا، یہ زیب و زینت، اپنے آپ کو خوشنما کرنا، دنیا کو بہتر سے بہتر گلیمرس بنانا،
اور اس کے علاوہ مال اور اولاد کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنا، یہ جو دنیا کی زندگی، ساری دنیا کی زندگی نہیں. دنیا کی زندگی میں آپ عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ حصہ نہیں. یہ حصہ جس میں آدمی دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. فرمایا یہ جو ہے کمثل غیث، اس کی مثال بارش کی سی ہے. اعجب الکفار، جس کو کہ جس کی اگائی ہوئی فصل کفار کو، منکروں کو بہت اچھی لگتی ہے، یعنی ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. نبات ہو، جو کچھ اس میں اگتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے ثم یہیج، مگر پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے. فتراہ مصفرن، پھر تم اس کو دیکھتے ہو زرد ہو گئی ہے، یعنی وہ ڈھلتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. فرمایا وفی الآخرت عذاب شدید، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، یعنی دنیا میں ایسے ہی رونق ہوتی ہے فصلوں کی طرح اور پھر ختمہ ہو جاتا ہے. اور آخرت میں یا تو عذاب ہے شدید یا مغفرت ہے، مغفرت من اللہ و رضوان، مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک دھوکے کا سامان ہے. یعنی اسی کو اگر آپ نے سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ جان لیں کہ یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس وجہ سے سابقوا الی مغفرت من ربکم، تم دوڑو اپنے رب کی طرف، مغفرت کے لیے اپنے رب کی طرف، جنت، اور دوڑو اس جنت کی جانب، ارضھا کارض السماء والارض، جس کی پیمائش آسمان اور زمین کے برابر ہے، اتنی وسعت ہے اس میں. اعدت للذین آمنوا، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں باللہ، اللہ پر، اور رسولہ، اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ المجادلہ، سورہ نمبر 58. اس سورہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ان کا رویہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحیح نہیں تھا، اور یہ وجہ بنی کہ وہ پھر اللہ کے قرب سے، اس کی عنایت سے محروم ہو گئے. وہ چونکہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں دیکھتے تھے. اور چونکہ مدینہ منورہ میں اب مسلمانوں کو طاقت حاصل تھی، وہ کھل کے مخالفت بھی نہیں کرتے تھے، تو پھر اس طرح کی چھجوری حرکتیں کرتے تھے، جیسے سرگوشیاں، ایک دوسرے کے کان میں دھیمے انداز میں بات کرنا کہ دوسرا کوئی سن نہ لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 8 ہے، الم تری الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو روکے گئے تھے سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوٹتے ہیں اس کی طرف کہ جس سے وہ روکے گئے تھے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ سرگوشی کر رہے ہیں گناہ اور سرکشی، نافرمانی کے معاملے میں، معصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے معاملے میں. فَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے، یعنی وہ کچھ اور اپنے الفاظ ایڈ کرتے ہیں ایسے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نوٹس نہیں کرے گا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا اس پر کہ جو ہم کہہ رہے ہیں. حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونہا،
وہ پڑھیں گے اس میں بئس المصیر، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی وہاں جب جائیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کی حرکتیں اتنی بری تھی. آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں وہ اہم بات کہ جو گویا کہ ایک اصول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ بات تم پر واضح ہونی چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ ہیں کہ جو ذلیل ہو کر رہیں گے. یعنی سب سے بڑھ کر ذلیل وہی لوگ ہوں گے. کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، یہ اللہ کے ہاں ایک قانون کی حیثیت سے طے بات ہے. لا اغلبن، میں لازماً غالب آؤں گا. انا، میں، ورسولی، اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز، اللہ مضبوط قوت والا ہے، غالب زبردست ہے. یعنی یہ وہی قانون ہے اس کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا کہ اللہ کے رسول جب آ جاتے ہیں ان کے آنے کے بعد اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان کے مخالفین غالب آئیں. وہ لازماً نیست و نابود ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے. تو یہ اللہ کے ہاں ایسے طے ہے کہ اس نے اس کو بالکل لکھا ہوا ہے قانون کی حیثیت سے. اس کے بعد سورہ الحشر اور سورہ الممتحنہ 59 اور 60 نمبر صورتیں یہ ہیں. اس میں پہلے سورہ الحشر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی ہے والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے نکالا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے. ایک تو وہ الٹیمیٹ حشر ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور یہ اس سے پہلے ایک حشر ہے. اس کے بعد بھی اور واقعات ہونے ہیں، لیکن پہلے یہ ہوا بنی نذیر کے ساتھ، جنہوں نے کہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، آپ کے خلاف سازش کر کے آپ پر قاتلانہ حملہ بھی کرانے کی کوشش کی، اور دشمنوں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی مسلمانوں کے خلاف. فرمایا کہ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نہیں گمان کرتے تھے کہ یہ نکلیں گے اپنے گھروں سے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ ان پر وہاں سے پہنچا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. وہاں سے فرمایا کہ وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، مسلمانوں کا روب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے. چنانچہ یہ جو کچھ بھی ہوا، فاعتبروا یا اولی الابصار، سو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو. انسان بعض چیزوں کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہو جائیں گی، اور وہ ہو جاتی ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے. وہ ہے کہ جو ایسا کرتا ہے، جب وہ ایسا کرتا ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے واقعات آ جاتے ہیں تو پھر ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. فرمایا آگے چل کے آیت نمبر 20 سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، معاف کیجیے گا، یہ فرمایا یعنی اہل ایمان ہی کو خطاب کیا، مگر ان کو یہ کہا کہ دیکھو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے، آگ والے
اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنت والے وہ کامیاب ہوں گے. یعنی یہ اصل میں اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں اس قدر زیادہ غرق ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، دیکھ لیں گے آگے چل کے، کوئی جنت میں چلا گیا، چلے جائیں گے آپ جہنم میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے. آگ والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہے. جو جنت والے ہیں بہت کامیاب. اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ جو جہنم والے ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے، ان کا حال برا ہوگا. لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں سمجھتے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ورنہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ، تو تم دیکھتے اس کو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ اللہ کے ڈر سے دب گیا ہے، پھٹ گیا ہے. یعنی پہاڑ کو اگر اللہ شعور دے دے اور یہ قرآن اس پر نازل ہو تو وہ دب جائے، وہ پھٹ جائے. لیکن انسان، اس کا دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ سختی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کوئی پہاڑ، کوئی چٹان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. سورہ الحشر کے بعد سورہ الممتحنہ ہے جو سورہ نمبر 60 ہے. سورہ الممتحنہ میں اور مضامین کے علاوہ جو ایک اہم مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. کیا سارے یہ غیر مسلم ایک طرح کے ہیں، کافر ہیں، قابل نفرت ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا؟ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم نہ بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اپنا معتمد دوست. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو. فقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے انکار کر دیا اس کا کہ جو ان کے پاس آ گیا حق میں سے. یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے نکالا رسول کو اور تم کو، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ اپنے رب پر. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، ان کے ساتھ کوئی محبت کا، اعتماد کا تعلق نہ رکھو. اگر تم نکلے جہاد کرتے ہوئے میرے راستے میں، ابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، اگر یہ تمہاری نیت تھی تو پھر ان سے دوستی مت رکھو. تسرون الیہم بالمودہ، عجیب بات ہے کہ تم چھپ چھپا کر ان سے محبت کے پیغامات ہیں کہ جن کا تبادلہ کرتے ہو. وانا عالم، اور میں جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو کچھ تم اعلان کرتے ہو. ومن یفعلہ منکم، جو کوئی کرے گا ایسا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو دوست کسی صورت میں نہیں بنایا جا سکتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. جو ہمارے دین کے مخالف ہیں، مخالفت میں وہ طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں
ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر کیا یہ حکم سب پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو نہیں روکتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو تم سے نہیں لڑتے دین کے معاملے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اس سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھائی جنہوں نے نہ تمہارے دین کی مخالفت کی، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ پھر واضح کیا اگلی آیت میں 9 میں، انما ینہاکم اللہ، اللہ تو صرف روکتا ہے تم کو، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جو تم سے لڑے، پھر دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا تمہارے نکالنے کے لیے، وہ تمہیں روکتا ہے انہی لوگوں کے بارے میں، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی اعتماد کا تعلق قائم کرو، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کریں گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ بات واضح نہیں ہو گئی کہ کس سے دوستی کرنے سے روکا گیا ہے؟ کیا یہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت واضح کلام۔ اس کے بعد 2 آیات اور جوڑا والی ہیں، جو جوڑے میں ہیں، سورہ الصف اور سورہ الجمعہ۔ سورہ الصف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ دیکھو یہ تو اللہ کے ہاں طے ہے کہ اس نے اب اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، تو اب ان کے ذریعے سے وہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اور یہ غلبہ دین کا ہوگا مسلمانوں کے ہی ہاتھوں۔ اب تم اے مسلمانوں طے کر لو، تم نے شامل ہونا ہے اس شرف میں یا اس سے محروم ہونا ہے؟ تو بات کا آغاز ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سبھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تمہید کی جو سورہ الحشر میں بھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو سخت ناراض بیزار کرنے والی بات ہے یہ، ان تقولو کہ تم کچھ کہو، وہ کہو دعویٰ کرو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، جان لو کہ اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں، صفن، صف بستہ ہو کر، ایک ساتھ مل کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یہ رویہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ رویہ اختیار نہ کرو جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم لما تؤذوننی، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو راہیاب نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو میں نے آغاز میں کہی، مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو یہ کام اب ہونے والا ہے، تم نے شامل ہونا ہے تو ہو جاؤ، تمہارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، ورنہ تمہاری محرومی۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو اپنی زبانوں سے، پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ متم نورہ، اور اللہ ہے کہ جو اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ یہ کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام ادیان پر، یعنی اس سرزمین عرب پر جتنے بھی ادیان ہیں اس پر وہ اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ یہ مشرک کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کریں۔ یعنی یہ تو ہو کے رہے گا، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ تمام رسولوں کے معاملے میں، کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ غالب ہوتے ہیں، وہ مغلوب نہیں ہوتے۔ تو یہ ہو جائے گا، چاہے کہ یہ مشرکین اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ چنانچہ تم بھی اے مسلمانوں اس میں شامل ہو جاؤ، اس کار خیر میں، اس کام میں، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، میں کیا تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ گے اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو یہ سچائی، اصل حقیقت کیا ہے۔ سورہ الصف کی جوڑا سورہ ہے سورہ الجمعہ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے اللہ کی اس نعمت کا کہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، ایسی ناقدری جیسے کہ یہود نے کی تھی اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب کے معاملے میں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں تسبیح کر رہی ہے اس کی، اسی کی، یعنی اس اللہ کی۔ کون اللہ؟ الملک، بادشاہ، القدوس، پاک، العزیز، زبردست، غالب، الحکیم، حکمت والا۔ یہ چار صفات ہیں جن کی نتیجے میں، جن کی برکت سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور ان سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اس کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس پیغام کے ذریعے سے وہ تمام صفات اللہ کی ظاہر ہوں۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے کہ جس نے بھیجا امیوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں میں، جو بنی اسماعیل کے مقابلے میں ان پڑھ تھے، کتاب سے واقف نہیں تھے، شریعت سے واقف نہیں تھے، ان کو چنانچہ بنی اسرائیل امی کہتے تھے، ان پڑھ، جنٹائلز۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول جو اللہ نے امیوں میں بھیجا وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ ہے الملک، تو اس بادشاہ کا کلام وہ سناتے ہیں، اور القدوس ہے، پاک، تو یہ پیغام ہے جو ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سو الکتاب ہے جو اللہ زبردست کی ہے، اور حکمت اس حکیم کی حکمت ہے جو اسی پیغام کا ایک حصہ ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا۔ اس آیت میں کہ جو قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئی ہے، یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبر لے کے آتے ہیں، اس پیغام کا مقصد ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو پاک کرنا ہے، ان کے اندر کی اعلیٰ اخلاقی اور روحانی خصوصیات کو نمایاں کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے، اللہ نے لوگوں کو، مسلمانوں کو الکتاب قانون دیا، شریعت دی، اور الحکمہ ایمانیات اور اخلاقیات دی۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو اب دین ملا ہے انہیں اس کی حفاظت کرنی ہے،
اور سورہ مبارکہ میں مثال دی یہودیوں کی کہ جن کو جب کتاب دی گئی اور انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں سنبھالی تو وہ پھر ایسے ہی ہوا جیسے کہ گویا کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی اور وہ دنیا پرست ہو گئے اور انہوں نے اپنوں کو دوسروں سے برتر بہتر سمجھنا شروع کر دیا اور اللہ کی شریعت کو انہوں نے باقاعدہ نظر انداز کرنا شروع کر دیا. ہفتے کے دن کے احکام کو انہوں نے ٹالا اور اس کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مسلمان تم ایسا نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو چنانچہ اذا نودی للصلاۃ جب نماز کے لیے بلایا جائے من یوم الجمعہ جمعے کے دن فسعوا الی ذکر اللہ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ. وذروا البیع تیزی سے مطلب سرگرمی کے ساتھ, یہ ضروری نہیں کہ دوڑو. وذروا البیع اور خرید و فروخت کاروبار زندگی چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پھر جب نماز پوری ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں تم پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے بعد دو صورتیں ہیں, سورہ المنافقون اور سورہ التغابن. سورہ المنافقون جیسا کہ سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کا کیا رویہ تھا اور یہ آخر منافق بنے کیسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون ہے پیغمبر جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یہ جب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو مانتے ہیں, آپ پر ایمان لاتے ہیں, تو اصل میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے اتخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یعنی وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پھر بچا لیتے ہیں اپنی منافقت کو. فصدوا عن سبیل اللہ تو وہ اللہ کے راستے سے رک گئے. جب قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی اس کے بعد ان کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ ایمان لائیں. انہم ساء ما کانوا یعملون بہت برا ہے وہ عمل کے جو یہ کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا یہ اس لیے ہوا کہ وہ ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا. ایمان لانے کے بعد وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے تو پھر گئے, انہوں نے انکار کیا. اور فطبع علی قلوبہم تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون تو اب یہ سمجھتے نہیں ہیں. اس منافقت سے اگر بچنا ہے مسلمانوں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم دیکھو نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہیں غافل کرے عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون جو ایسا کرے گا وہی ہے کہ جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وانفقوا مما رزقناکم اور خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا. من قبل ان یاتی احدکم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آئے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو مجھے کچھ تھوڑی سی مہلت دے قریب کی ایک مدت کے لیے. فاصدق واکن من الصالحین تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اور اللہ ہرگز نہیں مزید مہلت دے گا کسی کو جب اس کی اجل اس کی موت کا وقت آ جائے گا. اللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کے بعد ہے سورہ تغابن جو اس کی جوڑا سورہ ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان کے صحیح رویے کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے اس میں کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 میں اس سے آگے یہ بتایا ہے کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا کفار نے گمان کیا
کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، یعنی کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ قل برا و ربی سے کہو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر لازمن تمہیں بتایا جائے گا، بما عملتم، جو تم عمل کرتے تھے اس کے بارے میں۔ وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور ایمان لاؤ اس نور پر، اس روشنی پر، یعنی اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا ایک جمع کرنے والے دن میں، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا در حقیقت ہار اور جیت کا دن، نفع اور نقصان کا اصل دن۔ من یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو کوئی ایمان لایا اور اللہ پر اور اس نے اچھے عمل کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، ویدخلہ جنات، اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والوں میں سے ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ آگے یہ فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ دیکھو یہ جو ایمان کا راستہ ہے نا، اس میں مشکلات آتی ہیں، مگر یہ جان لو کہ ما اصاب من مصیبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، یعنی وہ اجازت دیتا ہے تو مصیبت آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ مشکل آتی بھی ہے تو اللہ کی طرف سے اطمینان اور ہدایت رہنمائی مل جاتی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہمارے رسول کی تو ذمہ داری صرف واضح طور پر پہنچانا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چنانچہ چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم، دیکھو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں عدو لکم، تمہارے دشمن بھی، فاحذروہم، تو تم ان سے بچتے رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور تم نظر انداز کرو، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تو تمہاری جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ اس کے بعد ہے دو صورتیں، سورہ طلاق اور سورہ التحریم۔ سورہ طلاق تو نام سے ہی واضح ہے کہ طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کی پہلی 3 آیات کچھ یوں ہیں، ان کو آپ سنیے اور دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اس سے بالکل ہی مختلف۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں، یعنی سب مسلمانوں کو خطاب کیا نبی کا نام لے کر، فطلقوہن لعدتہن، تو تم ان کو طلاق دیا کرو ان کی عدت کا حساب رکھ کر، کہ پہلے یہ دیکھو کہ عدت شروع کہاں سے ہونی ہے، اس کو سب کو سامنے رکھو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور دیکھو کہ عدت ٹھیک ٹھیک شمار کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن،
تم مت نکالو ان کو من بیوتہن ان کے گھروں سے، یہ ان کے بھی گھر ہیں، ولا یخرجنا اور نہ وہ نکلیں یعنی ان گھروں سے، یعنی انہیں اپنے شوہری کے گھر میں رہنا ہے۔ انہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ گھر سے وہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ فرمایا کہ اللہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یتعدی حدود اللہ، جان لو کہ جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، پامال کرے گا، فقط ظلم نفسا، اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور صورتحال پیدا کر، شاید اس کے بعد کوئی ایسا امکان بن جائے کہ جس سے ان کے درمیان آپس میں ریکنسیلیشن ہو سکے۔ سو اس لیے یہ عدت کی مدت گزارنا ضروری ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنے عدت کے انتہا کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو یا تم ان کو روک لو، یعنی نہ جانے دو، ریکنسائل کر لو، رجوع کر لو، معروف معروف بھلے طریقے سے، او فارقوهن، یا پھر ان کو رخصت کر لو، بمعروف بھلے طریقے سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَائِ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ ٹھہرا لو دو عادل گواہ اپنے میں سے، اس وقت کہ جب تم رخصت کر رہے ہو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی گواہی کو قائم کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ نصیحت کی گئی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتا وہ جو چاہے کرے، پھر طلاق میں، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے اس کے لیے یہی طریقہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال لیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دیتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے کہ جہاں سے کہ وہ گمان بھی نہیں کر پاتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کاموں کو پورا کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ آخر میں اس سورہ مبارکہ کے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور انہی کی مانند زمینیں بھی، یعنی یہ زمین ہماری ایک ہے، اس کے علاوہ 6 اور زمینیں ہیں۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں، یہ اس لیے بتا دیا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ اس کے بعد سورہ ہے سورہ التحریم، یہ اس گروپ کی آخری سورہ ہے اور سورہ نمبر 66 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، یعنی اپنی بعض بیویوں کی خاطر، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلداری کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور کا مزاج کہ آپ اس قدر نرم تھے، شفیق تھے کہ بعض بیویوں نے کسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ آپ استعمال نہیں کریں گے، آپ نے فیصلہ کر لیا، لیکن آپ کا ایک مقام تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے ہو نہیں سکتا تھا کہ جو چیز حلال ہو آپ کے رویے سے معلوم ہو کہ آپ نے اس کو حرام کر دیا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، یعنی مطلب ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہیں قسموں کو توڑ دینے کے لیے
ایک طریقہ پہلے سے بیان کر دیا ہے، واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وہ العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، اور سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار بہت برے بھی ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص پیغمبر کے گھرانے میں پیدا ہو گیا یا کسی اور طریقے سے ان کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو اب بس بارے نیارے ہیں، اب انہیں کچھ نہیں کرنا۔ نہیں، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اپنا رویہ ہے جو طے کرے گا کہ آپ کا کیا مقام ہوگا۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ انکار کرنے والوں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے گھر میں تھی، ظاہر اللہ کے پیغمبر تھے۔ فخانتاہما، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، تو ان کو حکم ہوا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ، یعنی پیغمبر کی بیویاں ہونا تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور ایمان والوں کے لیے اللہ بیان کرتا ہے مثال فرعون کی بیوی کی، آسیہ کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یعنی ایک جابر بادشاہ، ایک کافر انسان، برے انسان کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کو ظاہر ہے کہ وہی مقام عطا فرمایا۔ ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وكانت من القانتین۔ یہ تو دو مثالیں تھیں، ایک وہ کہ جو بہت اچھے ماحول میں بری بنی، اور ایک کہ جو بہت برے ماحول میں اچھی بنی۔ اور مثال ہے حضرت مریم کی جو ایک اچھے ماحول میں بہت اچھی بنی۔ فرمایا اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال پیش کرتا ہے اللہ، جس نے اپنے دامن پاک رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور اس نے اپنے پروردگار کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور فرما بردار لوگوں میں سے، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔